ان 4 مصروں سے میں مولانا کشور عباس صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ اہل ایمان ہیں سب لینے کو نور آتے ہیں، اہل ایمان ہیں سب لینے کو نور آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں بسط کیف و سرور آتے ہیں، کیوں نہ محفل میں چلے آئے حسینی سارے، شمع جلتی ہے تو پروانے ضرور آتے ہیں۔ میں گزار ہوں مولانا کشور عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین، باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے استاد بزرگوار قبلہ صاحب کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے استاد محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ یہ غدیر ایک شیعوں کی طرف سے ایک من گھڑت کہانی ہے، افسانہ ہے یا ایک حقیقت ہے؟ تو اس سوال کے ضمن میں مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غدیر ایک زندہ حقیقت ہے اور اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے سفر کرتا کرتا پیغمبر گرامی اسلام ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کے اعلان رسالت کے بعد پتھروں کی بارش میں، لہو لہان بدن میں، ابتر کے تانوں سے لے کر سحر اور مجنون کے تانوں تک، ان تمام تر سختیوں، مشکلات اور تلخیوں کا سفر طے کرتے کرتے آج رسالت اپنے نتیجہ خیز مقام پر پہنچی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ ماشاءاللہ۔ پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کا آخری سال ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس وقت مورخین نے لکھا ہے کہ صرف مدینہ کی آبادی 80,000 تھی۔ لوگ مدینہ سے شریک ہوئے، اور ایک بڑا ظریف نکتہ ہے کہ امیر المومنین اس وقت کہاں تشریف فرما تھے؟ مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے، یا کسی جزیرہ عرب کے کسی اور شہر میں تھے؟ امیر المومنین کیا پیغمبر کی ہمراہی میں مکہ پہنچے یا کسی اور شہر سے مکہ تشریف لے آئے؟ پیغمبر گرامی اسلام مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، امیر المومنین یمن سے اپنے اصحاب با وفا کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ مکہ میں جب حجت الوداع کے مراسم جس قدر باوقار، پرشکوہ اور باعظمت طریقے سے انجام پا سکتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں اختتام پذیر ہوئے۔ حج اپنی اختتامی مراحل میں پہنچا، اور تمام حاجیوں نے پیغمبر کی معیت میں، پیغمبر کی سرپرستی میں، پیغمبر کی ہمراہی میں یہ روحانی، یہ علمی، یہ نبوی سفر، یہ ایک عظیم کاروان پیغمبر کی ہمراہی میں اپنے وطن اور اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کو نکلا۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جیسے یہ نکلا تو مورخین نے اس کی مکمل تفصیل اور اس کا وقت با وقت، شہر بہ شہر، قریہ بہ قریہ، جگہ بہ جگہ، منزل بہ منزل، گاہ بہ گاہ لکھی ہے
کہ یہ کاروان، یہ عظیم کاروان پیغمبر کی ہمراہی میں چلتا چلتا، جب یہ کاروان توجہ ہے حضرات کی، جوفہ کی سرزمین اور راس کے بعد خشک اور جلا دینے والے بیابان اور صحرا میں داخل ہوا تو اس وقت زوال کا وقت تھا، زوال کا وقت قریب تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں زوال کا وقت بیابان اور اس صحرا کی گرم ریت، سرزمین حجاز کا آگ برساتا سورج، نہ سایہ نہ سبزہ نہ گھاس، بلکہ صرف چند جنگلی درخت تھے جو گرمی کا بڑی سختی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن اس سفر کی لطافت دیکھیے کہ یہ ایسا بے نظیر سفر ہے کہ اس سفر کی روحانی اور نبوی اور امامت اور ولائی توجہ آپ لوگوں کی، اس سفر کی بے نظیر علمی، روحانی اور نبوی ولائی مٹھاس نے ان تمام تر تکلیفوں کو آسان بنا رکھا تھا۔ توجہ ہے، یا اچانک ایک اعلان ہوتا ہے کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جب اس صحرا میں سارے لوگ جمع ہو گئے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، سارے لوگ جمع ہو گئے تو پیغمبر گرامی اسلام کے مؤذن نے اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ پیغمبر گرامی اسلام کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھنے کی سب لوگوں کو دعوت دی۔ تو جلدی جلدی سارے مسلمان وضو بنا کے اپنے پلانوں کو ایک طرف رکھ کے اپنے اونٹوں کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر کے جلدی جلدی اس گرم ماحول میں، ایسا ماحول تھا کہ ایک چادر کا حصہ پاؤں کے نیچے اور ایک سر کے اوپر پیغمبر کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز میں زیادہ تو نہیں پڑھ رہا، نماز ظہر جیسے ہی ختم ہوئی پیغمبر گرامی اسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے با وفا صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، تمہیں حج مبارک ہو، نماز مبارک، روزے مبارک، یہ اسلام مبارک، لیکن رکو، میں آج تمہیں پروردگار کی طرف سے ایک نیا پیغام سنانے والا ہوں۔ تو سر بھی ہے موڈ نیا پیغام سنانا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ یہاں تو ٹھنڈا ماحول ہے، علمی ماحول ہے، اور ایک کم کا بڑے پرسکون ماحول سے بیٹھے ہیں، لیکن وہ تو بڑے، آپ تو پتہ ہے نا آپ کو، ہم طالب علم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو اپنے حجروں کی طرف جانے کے لیے جلدی کر رہے ہوتے ہیں، جی حجرے میں جانا ہے، اپنی کلاس میں جانا ہے، ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں نماز ظہر کے بعد تو ویسے عموماً مدرسوں میں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہاں تصور کیجئے کہ جس سرزمین پر سورج آگ برسا رہا تھا اور اس بیابان کی کیفیت، اور پیغمبر گرامی اسلام نے انہیں رکنے کا حکم دیا، جیسے یہ حکم صادر فرمایا تو سارے لوگ ٹھہر گئے۔ اب دیکھیے کہ ولایت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، لیکن نہ کوئی منبر ہے، نہ کوئی موقع محل ہے۔ یا رسول اللہ، یہی اعلان آپ مدینے میں جا کے کر سکتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہی سارے لوگ، کیا ضرورت پڑی اس گرمی میں یہاں اعلان کرنے کی؟ مسجد میں کر سکتے تھے۔ یہی اعلان آپ حج کے موقع پر کر سکتے تھے، تو پیغمبر نے یہاں اعلان کر کے بتا دیا، نماز کا اعلان مسجد میں، روزے کا اعلان مسجد میں، یہ سارے اسلام کا اعلان، میں حج کا اعلان مسجد، منبر
اور محراب پر کرتا رہا، لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فقط ولایت کا اعلان ہے، جسے مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منبر کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چوک کا اعلان ہے۔ چوک پہ اعلان کر کے دنیا والوں کو بتاؤں گا، دنیا والوں علی کی ولایت واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان مسجد میں نہیں کیا، علی کی ولایت کا اعلان چوک میں کیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ایک بڑا مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنے آس پاس دیکھا اور سامنے امیر المومنین کو پایا۔ امیر المومنین کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے ساتھ اوپر کھینچ کر اس اونٹوں کے پلانوں سے جو منبر تیار کیا گیا تھا اس پر امیر المومنین کو ساتھ لے گئے، اور پھر ایک اقرار لیا، اور پھر انہیں ایک خبر دی کہ میں عنقریب آپ کے درمیان سے جانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد جب اقرار لے چکے کہ آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، تو اس کے بعد امیر المومنین کے ہاتھ کو پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ فریقین کی کتب نے لکھا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدیاں نظر آنے لگیں، اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میرے خیال میں نے شاید آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم لے لیا ہے، لیکن اگر آپ اس عید غدیر کا قرآنی تعارف اگر دیکھنا چاہیں تو میرے خیال میں کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ غدیر یعنی تکمیل رسالت کا دن ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ غدیر یعنی امامت کے آغاز کا دن ہے، وَمَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ غدیر یعنی کفار اور مشرکین کی مایوسی اور نا امیدی کا دن ہے، اليوم یعس الذین کفروا، ایسے ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غدیر یعنی کفار اور مشرکین کے منہ پر ایک تماچا رسید کرنے کا دن ہے۔ غدیر یعنی اکمال دین کا دن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ غدیر یعنی اطمینان اتمام نعمت کا دن ہے، واتممت علیکم نعمتی۔ غدیر یعنی اس دن ما انزلہ کی واضح اور روشن تفسیر ہو رہی ہے۔ غدیر یعنی خداوند متعال اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما رہا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت سے اور بالخصوص اپنے استاد بزرگوار کی خدمت سے اجازت چاہوں گا۔